ریحان کا فون آتے ہی عنایا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اسکول کی چھٹی کے بعد بے تابی سے تیار ہو کر بتائے گئے ہوٹل کے کمرے کی طرف ہی چل پڑی۔ دل میں ایک عجیب سی کھچاؤ اور خوشی کا احساس تھا کہ شاید آج ریحان اپنے گھر والوں کو بھیجنے کی بات فائنل کرے گا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلتے ہی اسے ریحان کا قد آور سایہ نظر آیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور ہلکی موسیقی فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ ریحان نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر اپنے قریب بلایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا، عنایا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے، تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، چلو بیٹھو میرے پاس، مجھے بہت کچھ کہنا ہے تم سے، بس تم ہی ہو میری زندگی کا سکون۔ آج ہم دونوں اکیلے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی فکر نہیں، بس تم اور میں۔ ریحان کی باتوں میں چھپی گہرائی اور اس کے ہاتھوں کی گرمی نے عنایا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی تو ریحان نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی، تم جانتی ہو نا تم میرے لیے کتنی خاص ہو، تمہاری ان آنکھوں میں جو معصومیت ہے اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ آج کے بعد ہم کبھی دور نہیں ہوں گے، میرا ہر پل صرف تمہارے نام ہے۔ عنایا شرما کر نظریں چکا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میٹھی باتیں دراصل ایک طوفان کا پیش خیمہ تھیں۔ ریحان کے لہجے کی مٹھاس آہستہ آہستہ ایک عجیب سی بے تابی میں بدلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے عنایا کی معصومیت شاید پڑھ ہی نہ سکی۔ ریحان نے عنایا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، عنایا، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، کیا تم نہیں چاہتی کہ میری ہر سانس تمہیں ہی پکارتی رہے؟ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ بھی سمجھ پاتی یا کوئی جواب دے پاتی، ریحان کا جذبات پر سے قابو ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اسے اپنے بازوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ عنایا کی دھڑکنیں خوف اور محبت کے ملاپ سے بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ ہلکی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ریحان پلیز، ہمیں شادی کا انتظار کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر ریحان اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور سرگوشی کی، محبت میں کوئی حد نہیں ہوتی، آج تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس نے عنایا کے وجود کے نزاکت کو پس پش ڈال دیا اور اپنے جنون کی شدت میں وہ سب کچھ کر گزرا جس کی عنایا نے کبھی سوچ بھی نہیں کی تھی۔ اس لمحے ریحان کا وحشیانہ انداز عنایا کے لیے ایک صدمہ بن گیا جس نے پل بھر میں اس کی ساری معصومیت اور زندگی کے سارے خواب چکنا چور کر دیے، اور وہ خاموشی سے اپنے ہی ٹوٹتے ہوئے وجود کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ہوٹل کے کمرے کی خاموشی میں صرف عنایا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس کا وجود جیسے کسی زلزلے سے لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی، اپنی بے بسی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا ہر آنسو اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی گواہی دے رہا تھا۔ ریحان جو اب تک ایک وحشی طوفان کی طرح تھا، اب کچھ سرد سا ہو کر کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عنایا نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکارا، ریحان، تم نے کیا کیا؟ تم نے میرا بھروسہ، میری عزت، سب کچھ مٹا دیا، اب میں کیا کروں گی؟ اس نے روتے ہوئے ریحان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی وہی عجیب سی بے پرواہی تھی۔ عنایا نے سسکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور التجا کی، ریحان پلیز میرا مان رکھ لو، اب بس ایک ہی راستہ ہے، تم اسی وقت آج ہی میرا نکاح کر لو تاکہ دنیا کے سامنے میری عزت کا بھرم رہ جائے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو پھر دیر کیسی؟ نکاح کرو مجھ سے، میں مزید ایک پل بھی اس گناہ اور خوف کے بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا گلا رند کیا تھا اور وہ صرف اس نکاح کو ہی اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کا تنکا سمجھ رہی تھی، جبکہ اسے خبر بھی نہ تھی کہ ریحان کی خاموشی اس کی بربادی کی ایک اور داستان لکھ رہی ہے۔ ریحان نے عنایا کی طرف مڑ کر دیکھا جس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور جسم تھر تھرا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک مصنوعی ہمدردی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نظروں میں وہ خلوص نہیں تھا جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ ریحان نے نرمی کا لبادہ اوڑھ کر کہا، عنایا میری جان، تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ تمہاری عزت اب میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے عنایا کے آنسو پوچھے اور ایک پر اعتماد لہجے میں وعدہ کیا، بس ایک ہفتہ، اگلے ہی ہفتے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باقاعدہ بارات لے کر آؤں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ تب تک تم گھر پر خاموش رہنا، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اب مسکراؤ نا، میں صرف تمہارا ہوں۔ عنایا نے اس کے جھوٹے وعدے کو ہی اپنا آخری سہارا مان کر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ یہ ایک ہفتہ اس کی زندگی کا آخری پرسکون وقت ہے، اور ریحان کا یہ وعدہ محض اسے اپنی نظروں سے دور کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ شادی کا دن آ چکا تھا، گھر میں خوشیوں کا سما تھا، ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں کی مہک بکھری ہوئی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی اور گھر کے آنگن میں ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ عنایا اپنے کمرے میں دلہن کا لباس پہنے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر دلہن والی مسکراہٹ کے بجائے ایک گہرا خوف اور بے چینی تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر
بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کی طرف نظریں جمائے رکھتی جہاں سے بارات کے داخل ہونے کی امید تھی۔ اس کا دل سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے باہر نکل آئے گا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ریحان کا انتظار کر رہی تھی کہ اب اس کا شوہر اسے لینے آئے گا اور اس کی عزت اور سکون کو ایک نئی پہچان ملے گی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی انگلیوں کو مسلتی اور دل ہی دل میں دعائیں بھی مانگتی، اے اللہ بس ریحان آ جائے، اب مزید کوئی بھی امتحان مت لینا۔ گھر کی رونقیں اور لوگوں کی ہنسیوں سے کسی اجنبی شور کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن صرف اس ایک لمحے پر مرکوز تھا جب ریحان کی گاڑی گیٹ پر آ کر رکے گی اور اس کے تمام تر وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ شام ڈھل چکی تھی اور اندھیرا اپنے سائے پھیلانے لگا تھا، مگر بارات کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مہمانوں کی سرگوشیاں اب شور میں بدلنے لگی تھیں اور گھر کے افراد کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ عنایا کے والد کا فون مسلسل بج رہا تھا مگر ریحان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایک عجیب سی پریشانی اور بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر اتنے بڑے دن پر بارات کو کیا ہوا۔ مہمان بار بار پوچھ رہے تھے کہ بارات کیوں نہیں آئی، جس کے جواب میں عنایا کی ماں صرف خاموشی سے آنسو پوچھ رہی تھی، جبکہ کمرے میں بیٹھی عنایا کے کان باہر کے ہر شور کو سن کر پھٹ رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب مایوسی میں بدل چکی تھیں اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ گھر میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید گاڑی خراب ہو گئی ہے تو کوئی کچھ اور ہی قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن عنایا اندر ہی اندر جان چکی تھی کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور اس کا وہ خواب، وہ وعدہ، وہ نکاح کی امید، سب کچھ ایک جھوٹ کی نظر ہو رہا ہے جس کی طرف اس کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ گھر کے بڑے بوڑھوں اور عزیز و اقارب نے جب بار بار کوشش کے باوجود بھی ریحان سے رابطہ نہ کر پائے تو مایوسی کا ایک سناٹا پورے گھر میں پھیل گیا۔ سب کی نظریں اب عنایا کے والد پر جمی تھیں جن کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ چند ہی لمحوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ریحان کا نمبر مسلسل بند آ رہا ہے اور اس کے گھر والے بھی گھر پر موجود نہیں، بلکہ وہ راتوں رات اپنا گھر بار چھوڑ کر نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکے ہیں۔ عنایا جو کمرے کی اوٹ میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے کانوں میں گونجنے والی یہ خبر اس کی بربادی کی حتمی صنعت تھی۔ ریحان کا یوں بزدلوں کی طرح فرار ہو جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے عنایا کو صرف ایک کھلونا سمجھ کر استعمال کیا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور اس کا دل درد کی انتہا کو پہنچ کر پتھر کا ہو گیا تھا۔ اسے اب اپنی زندگی کا ہر ایک خواب دھندلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ریحان نے اسے ایک ایسی اندھی کھائی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی کا اب کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا۔ گھر کے صحن میں چھایا ہوا سناٹا اب ایک طوفان میں بدل چکا تھا۔ مہمانوں کی چہمگوئیاں اور لوگوں کی اڑتی ہوئی انگلیاں عنایا کے خاندان کی عزت کو تار تار کر رہی تھیں۔ عنایا کے والد جو اپنے خاندان کی آن اور وقار کو کسی بھی قیمت پر گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے اپنی کمر جھکا کر اور نم آنکھوں کے ساتھ خاندان کے بااثر فرد بالاج کے والد سے رابطہ کیا۔ بالاج جو ایک مضبوط اور سخت مزاج شخصیت کا مالک تھا، اس کا رشتہ پہلے ہی عنایا کے لیے آ چکا تھا، مگر عنایا نے ریحان کی محبت میں اسے ٹھکرا دیا تھا۔ والد نے جب روتے ہوئے بالاج کے والد کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آج میری بیٹی کی عزت داؤ پر لگی ہے، کیا آپ اس ٹوٹے ہوئے گھر کا سہارا بنیں گے، تو ایک گہری خاموشی کے بعد فیصلہ ہوا کہ آج بارات خالی نہیں جائے گی، عنایا کا نکاح بالاج سے کر دیا جائے گا۔ عنایا جو اس وقت اپنے کمرے میں پتھر بنی بیٹھی تھی، اسے جب یہ بتایا گیا کہ اسے اب بالاج سے نکاح کرنا ہے تو اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی عزت بچانے کے لیے اسے اپنی باقی ماندہ زندگی ایک ایسے شخص کے نام کرنی ہے جو اسے شاید کبھی نہ اپنا سکے۔ بالاج ایک ایسی شخصیت کا تھا جس کی زندگی میں عورت کے لیے صرف نفرت اور بیزاری کے جذبات ہی جگہ رکھتے تھے، کیونکہ مایوسی کے تلخ تجربات نے اس کے دل کو بھی پتھر کا بنا دیا تھا۔ جب اس کے والد نے اسے آ کر بتایا کہ عنایا کے گھر والوں پر کیا گزری ہے اور عزت بچانے کے لیے اس کا نکاح عنایا سے ہونا ضروری ہے، تو بالاج کے چہرے پر ایک کراہیت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے حقارت سے اپنی نظریں پھیرتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ان رشتوں اور ان کے ڈراموں سے کتنی نفرت ہے، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ مگر اپنے والد کا دباؤ اور خاندانی وقار کا واسطہ سن کر اس نے ایک طویل خاموشی کے بعد اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ایک معاہدہ ہے، میرا دل اس رشتے میں کبھی شامل نہیں ہوگا۔ میں اپنی زندگی کا سکون ایک ایسی عورت کے لیے قربان کر رہا ہوں جس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نکاح پروا دیں، مگر اس کے بدلے میں اسے وہ سلوک کروں گا جس کی وہ مستحق ہے۔ اس کے لہجے کی برف جیسی ٹھنڈک میں چھپی ہوئی نفرت واضح تھی۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف اس بندھن میں بندھنے کے لیے تو مان گیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں عنایا کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی، بلکہ صرف ایک بدگمانی کا بیج تھا جو اس کے دل میں بویا جا چکا تھا۔ نکاح کی تقریب کا آغاز ہوا تو پورے گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز فضا
فضا میں گونج رہی تھی، مگر انایا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھڑی ہو۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس زیورات سے لدی ہوئی ایک زندہ لاش معلوم ہو رہی تھی، جس کے جسم میں روح تو تھی مگر احساسات مٹ چکے تھے۔ اس کا بے جان وجود صوفے پر یوں جم گیا تھا جیسے کسی نے اسے پتھر کا بنا دیا ہو۔ اس کی آنکھیں جن میں کبھی زندگی کی چمک ہوتی تھی، اب وہاں صرف نمی اور بہتے ہوئے آنسوؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ جب اس نے نکاح کی قبولیت کے لیے پوچھا گیا تو اس کی آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ اس نے محض سر جھکا کر اپنی خاموش رضامندی دی، مگر اس کے بہتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے اندر کا انسان کب کا مر چکا ہے۔ اس کے قریب بیٹھا بالاج جو غصے اور نفرت کے لاوے میں جل رہا تھا، اس کی طرف دیکھے بنا ہی پوری شدت سے قبول ہے کہہ کر اس بندھن کو مکمل کر گیا جسے انایا اپنی زندگی کا آخری اور سب سے کرخناک لمحہ محسوس کر رہی تھی۔ رخصتی کی تمام تر رسمیں کارروائیوں کے بعد جب انایا کو بالاج کے کمرے میں پہنچایا گیا تو کمرے کا بھاری بھرکم دروازہ اس کے پیچھے سے ہی بند ہو گیا، جس کی آواز انایا کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ کمرے میں موجود روشنی تھی اور عطریات کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی جس سے انایا کے دم گھٹنے کا احساس مزید بڑھا دیا۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات کے بوجھ تلے دبی ہوئی دروازے کے پاس ہی ساکت کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ اپنے لہنگے کے کناروں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے تاکہ وہ گرنے سے بچ سکے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں بالاج اپنی پشت انایا کی طرف کیے کھڑا تھا۔ اس کے کندھوں میں اکڑ اور لہجے میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو کمرے کی فضا کو منجمد کر رہی تھی۔ انایا کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور وہ اپنے اندر جمع ہونے والی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اس شخص کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کمرے کے وسط تک پہنچی تو بالاج کی گونجتی ہوئی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ تمہارا اس کمرے میں آنا میرے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اب تم یہاں ہو تو یاد رکھنا کہ یہاں میری مرضی چلے گی۔ میرے کمرے کی دہلیز پار کرنا تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ اپنی حد میں رہنا بھی سیکھو۔ بالاج نے آہستہ سے مڑ کر انایا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ تیکھا پن تھا جو کسی نشتر کی طرح دل کو چیر دیتا ہے۔ وہ انایا کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی کو سختی سے تھام کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک سرد سا غصہ تھا۔ بالاج نے نہایت حقارت سے کہا، یہ شادی میری خوشی نہیں، ایک بوجھ ہے جسے میں ڈھو رہا ہوں۔ یاد رکھو انایا، اس کمرے میں میری حکمرانی ہے اور میں ایسی عورتوں سے شدید نفرت کرتا ہوں جو خود کو سستا کر دیتی ہیں، اس لیے یہاں رہنا ہے تو اپنی حدوں کو پہچان لو۔ اس نے انایا کو جھٹکے سے چھوڑا اور کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، میرے پاس تم سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ تم یہاں صرف میرے نام کی قید میں ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اپنی اس معصوم شکل کے پیچھے چھپے ہوئے کسی بھی ڈرامے کو مجھ پر مت آزمانا، ورنہ انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اس کی ہر بات ایک تیر کی طرح انایا کے وجود پر لگ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی انسان کے نہیں بلکہ ایک برفانی پہاڑ کے سامنے کھڑی ہو جو اسے اپنی سرد مہری میں دفن کر دے گا۔ بالاج ایک شکاری کی طرح دھیرے دھیرے انایا کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ انایا سہم کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن پیچھے دیوار آ گئی۔ وہ اسے مزید کہیں جانے کی جگہ نہ ملی تو وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ بالاج نے اپنا ہاتھ دیوار پر اس کے سر کے پاس زور سے مارا، جس کی گونج سے انایا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے انایا کو دونوں بازوں کے حصار میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ انایا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بالاج پلیز مجھ سے دور رہیں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ بالاج نے ایک کرخت اور ڈراؤنی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی، تھک چکی ہو؟ یہ تو بس شروعات ہے انایا، تم نے اب تو ابھی میری نفرت کا ایک روپ دیکھا ہے۔ میں تم سے وہ سب کچھ چھین لوں گا جو تم نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب ڈرنا سیکھو، کیونکہ میری موجودگی تمہارے لیے ایک مسلسل خوف رہے گی۔ اس کا لہجہ اس قدر ٹھنڈا تھا کہ انایا کو لگا جیسے اس کا خون جم گیا ہو۔ وہ اس کے حصار میں قیدی کی طرح جکڑی ہوئی تھی اور اس کا ڈر اب ایک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بالاج نے انایا کی کسی بھی التجا یا خوف کی پرواہ کیے بغیر بے دردی سے اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور اس کے عروسی لباس کے لہنگے کی ڈوری کو جھٹکے سے کھول دیا۔ انایا کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بالاج کی طاقت کے سامنے اس کی ہمت دم توڑ گئی۔ جیسے ہی بالاج نے لباس کو ہٹایا، اس کی نظریں انایا کے جسم پر پڑی تھی، جہاں اس کی جلد پر وہ واضح نشانات موجود تھے جو ریحان نے چھوڑے تھے۔ ان دانتوں کے نشانات کو دیکھتے ہی بالاج کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح ساکت کھڑا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ منظر حقیقت ہے۔
اس نے نفرت اور کراہیت سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، گویا عنایا کا جسم چھو کر وہ خود کو ہی گندا محسوس کر رہا ہو۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی بیزاری اور غصے کی لہر دوڑ گئی، اور وہ جو کچھ لمحے پہلے اسے ڈرا رہا تھا، اب اس کے دل میں عنایا کے لیے ایک ایسی نفرت پیدا ہو چکی تھی جس کی یہ حد اب کوئی بھی نہیں تھی۔ بالاج کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی آگ جیسے عنایا کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ غصے سے اس قدر لرز رہا تھا کہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے عنایا کو ایک حقیر شے کی طرح پیچھے دھکیلا جس سے وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے کنارے پر جا گری۔ بالاج نے اپنی مٹھیوں کو اس قدر سختی سے کھینچا کہ اس کی پورے ہی سفید پڑ گئیں، اور وہ دھاڑتے ہوئے بولا، تمہارے اس نازک حصے پر لو بائٹ کا نشان ہے؟ بتاؤ، شادی سے پہلے کس نے یہ گھناؤنا کام کیا ہے؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ عنایا جو پہلے ہی سہم چکی تھی اس کے سوال پر بری طرح پھٹ پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ بالاج نے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری معصومیت کا یہ لبادہ اب اتر چکا ہے عنایا۔ یہ نشان صاف گواہی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ کر آئی ہو جس نے تمہاری عزت کو تار تار کر دیا ہے، تو پھر تم کس منہ سے میرے کمرے میں ایک پارسا بیوی بن کر آئی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی اس ناپاک جسم کے ساتھ میرے قریب آتے ہوئے؟ اس کے ہر لفظ میں ایک نشتر تھا جس نے عنایا کی روح کو کرچی کرچی کر دیا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بالاج کے غضب نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ بالاج نے عنایا کو گریبان سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا اور آئینے میں نظر آتی اس کی لرزتی ہوئی شبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک تیکھی ہنسی ہنسی۔ کیوں عنایا، کیا اس وقت تمہیں وہ لمحہ یاد آ رہے ہیں؟ کیا وہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم نے اپنی دنیا لٹائی؟ وہ عنایا کے کان کے قریب آ کر زہریلے انداز میں بولا، تم نے اپنی عزت اس ریحان جیسے بزدل کے قدموں میں ڈال دی، اور آج تم میرے سامنے ایسی بن کر کھڑی ہو جیسے تم سے پاک کوئی ہے ہی نہیں۔ تمہارے وجود پر اس کے نشانات تمہاری اصلیت چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں۔ تم ایک ایسی کتاب ہو جس کے صفحات پہلے ہی کوئی اور پھاڑ چکا ہے، اور اب تم میرے سامنے آ کر اسے پڑھنے کی امید کر رہی ہو۔ لعنت ہے تمہاری اس محبت پر، اور اس سے بھی زیادہ لعنت ہے تمہاری اس خود فریبی پر۔ اس نے عنایا کو حقارت سے جھٹکا دیا جس سے وہ فرش پر گر گئی۔ وہ مسلسل اسے ریحان کے نام کے طعنے دیتا رہا، اسے احساس دلایا کہ وہ اب صرف ایک استعمال شدہ چیز ہے جس کی کوئی قدر یا احترام باقی نہیں بچا۔ عنایا کا دل اس کی ہر ایک تذلیل پر مزید کر رہا تھا مگر وہ جواب دینے کی سخت کھو چکی تھی۔ عنایا فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں صرف درد نہیں بلکہ وہ سچائی تھی جسے بالاج سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بالاج، میرا یقین کرے، میں نے محبت کی تھی اور وہ میرا منگیتر تھا۔ اس نے نکاح کا جھوٹا وعدہ کر کے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے یوں برباد کر کے فرار ہو جائے گا۔ بالاج نے اس کی التجا کو محض ڈرامہ سمجھ کر ٹھکرا دیا اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری ان آنسوں بھری کہانیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچ اگلوانا میرے لیے مشکل نہیں، تم اپنی زبان سے خود اقرار کرو گی کہ تم کتنی بے وفائی کر کے آئی ہو۔ اگلے ہی دن ناشتے کی میز پر گھر والوں کی موجودگی میں بالاج نے عنایا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتا۔ عنایا اپنے دل پر پتھر رکھ کر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اس نے گھر کے تمام کاموں میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اسے سوچنے کا موقع نہ ملے۔ دھیرے دھیرے عنایا کی خاموشی اور اس کی خلوص بھری خدمت گزاری نے بالاج کے دل میں ہلکی سی درار ڈال دی۔ وہ اپنی نفرت کے باوجود یہ غور کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی اتنی خاموش کیوں ہے۔ ایک دن بالاج نے اپنے ذرائع سے ریحان کے بارے میں چھان بین شروع کی تاکہ وہ جان سکے کہ اس نے عنایا کے ساتھ آخر کیا کیا تھا۔ اسی دوران ریحان شہر واپس لوٹ آیا اور اس نے عنایا کو فون پر دوبارہ ملنے کے لیے بلایا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں آئی تو وہ ان کے پرانے راز سب کے سامنے کھول دے گا۔ عنایا نے اسے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اب اس کی زندگی بدل چکی ہے، لیکن ریحان اسے بلیک میل کرنے لگا۔ بالاج کو شک ہوا اور اس نے عنایا کا پیچھا کیا۔ جب اس نے ریحان کو عنایا کو ہراساں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا بھی پارا چڑھ گیا۔ بالاج غصے میں پاگل ہو کر ریحان پر ٹوٹ پڑا اور اسے مارتے ہوئے سچ اگلوا لیا کہ کیسے اس نے معصوم عنایا کو نکاح کا جھانسا دے کر دھوکہ دیا تھا۔ جب یہ سب سامنے آیا تو بالاج کو اپنی غلط فہمی پر شدید شرمندگی ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے مجرم سمجھ رہا تھا وہ خود ایک شکار تھی۔ بالاج نے عنایا سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی مگر عنایا کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اس نے اسے خود سے دور کر لیا۔ بالاج نے اپنی نفرت کو مکمل طور پر ختم کر کے عنایا کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ اسی اثنا میں ریحان نے دوبارہ سے عنایا کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی مگر اس بار بالاج ایک مضبوط ڈھال بن کر عنایا کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا اور ریحان کو پیچھے دھکیل دیا۔ بالاج کی یہ بدلتی ہوئی محبت اور اس کی یہ حمایت دیکھ کر عنایا کا سخت دل بھی پگھلنے لگا۔ دونوں کے درمیان پہلی بار اعتماد اور محبت کا ایک نیا رشتہ جنم لینے لگا۔
ریحان آخرکار اپنے کیے کی سزا بھگتنے ہوئے زندگی کی ڈور سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ بالاج نے عنایا کو اس کے تمام تر دکھوں کے ساتھ ہی مکمل طور پر قبول کر لیا اور اسی کے ساتھ ان کی ایک نئی اور خوشگوار ازدواجی زندگی کا خوبصورت آغاز ہوا تھا۔ اگلی صبح جب عنایا ناشتے کی میز پر سب کے لیے چائے لے کر پہنچی تو پورے کمرے میں ایک عجیب سی کھچی ہوئی فضا تھی۔ بالاج میز کے سرے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے اس کمرے میں عنایا نام کی کوئی ہستی موجود ہی نہیں ہے۔ عنایا نے دبی ہوئی آواز میں سب کو سلام کیا مگر بالاج کے کانوں پر جیسے جو تک نہ رینگی۔ اس نے اخبار کو تھوڑا اور اونچا کیا تاکہ اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپ جائے۔ عنایا نے ہچکچاتے ہوئے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا تو بالاج نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا جیسے کپ کو چھونا بھی اسے گوارا نہ ہو۔ اس نے ایک لفظ بولے بغیر اٹھ کر اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور ناشتے کیے بنا ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ میز پر موجود گھر کے دیگر افراد اس کی اس سرد مہری کو دیکھ کر حیران تھے مگر عنایا سر جھکائی کھڑی رہی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر گرنے کو بےتاب تھے لیکن وہ اپنی ہمت کو مجسم کر کے وہاں سے ہٹ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف اس کی سزا کی شروعات ہے۔ گھر کی تنہائی اور بالاج کی مسلسل سرد مہری نے عنایا کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، چنانچہ اس نے اپنی ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے گھر کے تمام کاموں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی میں جٹ جاتی، کچن کے کاموں سے لے کر گھر کے ہر کونے کو سنوارنے تک وہ خود کو مسلسل مصروف رکھتی تاکہ کسی بھی لمحے اسے ریحان کا وہ دھوکہ اور بالاج کی وہ حقارت یاد نہ آئے۔ جب وہ ہاتھوں میں جھاڑو یا برتن سمیٹتے ہوئے مگن ہوتی تو اس کی کوشش ہوتی کہ اس کا ذہن سوچنے کی بجائے کام کی باریکیوں میں کھو جائے۔ کبھی کبھی کام کے دوران جب وہ تھک کر ایک لمحے کے لیے رکتی تو اس کی نظریں بے ساختہ بالاج کے کمرے کے بند دروازے کی طرف اٹھ جاتی لیکن وہ فوراً ہی خود کو جھٹک کر دوبارہ کام میں مگن ہو جاتی، اس امید پر کہ یہ شاید اس کی ہی لگن اور خاموش خدمت ایک دن بالاج کے دل میں اس کے لیے نفرت کو کم کر سکے۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ رک گئی تو اس کا دل درد کے بوجھ سے رک جائے گا، اس لیے وہ دن بھر خود کو جسمانی مشقتوں میں تھکا کر رات کو بستر پر ہی گرتی گہری نیند کی پناہ ڈھونڈتی۔ وقت کا پہیہ آہستہ آہستہ گھومتا رہا اور عنایا کی خاموش خدمت گزاری نے گھر کے ماحول میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی جسے بالاج خود بھی نظر انداز نہ کر سکا۔ وہ جو اپنی زندگی میں نظم و ضبط اور اکیلے پن کا عادی تھا، اب اسے اپنے ارد گرد ایک ایسی پرسکون موجودگی محسوس ہونے لگی تھی جو کسی دستک کے بغیر اس کی زندگی کا حصہ بن رہی تھی۔ عنایا کبھی اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی تھی، بس گھر کی چیزوں کو اس کی پسند کے مطابق ترتیب دینا، اس کے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھنا اور اس کے پسندیدہ کھانوں کا خیال رکھنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ بالاج جب بھی دفتر سے تھکا ہارا لوٹتا تو اسے کمرے میں ایک عجیب سا سکون اور نظم ملتا جو عنایا کی محنت کا نتیجہ ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس نے محض اسے ایک فرض سمجھ کر نظر انداز کر دیا مگر جب ایک دن اس نے دیکھا کہ عنایا بخار میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کی میز پر فائلیں ترتیب دے رہی ہے تو اس کے دل میں نفرت کی برف پگھلنے لگی۔ اس نے اسے اپنی زندگی میں دخل اندازی کرنے والی عورت کے بجائے ایک ایسے خاموش سہارا بنتے ہوئے دیکھا جو بغیر کسی شکایت کے اس کی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ رہی تھی۔ عنایا کی یہ مسلسل مزاجی اور پھر اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ اداسی جو کبھی اسے بیزار کرتی تھی اب بالاج کو اس کی طرف متوجہ کرنے لگی تھی اور دھیرے دھیرے اس کے دل کے کسی گوشے میں عنایا کی موجودگی کا احساس ایک نرمی بن کر پیدا ہونے لگا تھا۔ بالاج اکثر اپنی میز پر بیٹھا کام میں مگن ہوتا مگر اس کی نظریں بے اختیار ہی عنایا کے کمرے کی طرف ہی موجود پر ٹک جاتی۔ وہ خاموشی سے ہی اپنے کاموں میں مصروف رہتی، نہ تو کوئی شکوہ، نہ کوئی فرمائش اور نہ ہی اپنی صفائی میں کوئی بھی صفائی دینے کی کوشش۔ اس کی یہ پرسکون خاموشی بالاج کو ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ جسے اب تک صرف ایک دھوکے باز یا سستی عورت سمجھتا تھا، اس کے کردار میں یہ صبر کہاں سے آ گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ جب وہ اسے سخت لہجے میں چکرتا یا نظر انداز کرتا تو عنایا کی آنکھوں میں نمی تو اتر آتی مگر وہ پلٹ کر تلخ جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کا یہ رد عمل بالاج کے لیے سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے اپنی نفرت کو ایک ڈھال بنایا ہوا تھا تاکہ وہ عنایا کے قریب نہ جا سکے، لیکن اب وہ نفرت ہی اسے کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ بالاج سوچتا، کیا کوئی عورت اتنی دیر تک خاموش رہ سکتی ہے جس کا دل دکھایا گیا ہو؟ اس کی خاموشی میں کوئی ایسی چیز تھی جو بالاج کی انا کو چوٹ پہنچا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی چیخ و پکار سے زیادہ عنایا کی یہ پروکار خاموشی اسے مجرم محسوس کروا رہی تھی۔ وہ اب اس کے چہرے کی اداسی کو غور سے دیکھنے لگا تھا جیسے وہ اس خاموش کتاب کے وہ صفحات پڑھنا چاہتا ہو جو انہیں اس نے اپنی نفرت کے گرد میں چھپا کر رکھا تھا۔ بالاج کے دل میں پیدا ہونے والی یہ نئی کشمکش اسے اب حقیقت کی تلاش پر اکسانے لگی تھی۔ ایک شام جب وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا اس نے اپنے قابل اعتماد دوست کو فون کیا جو ریحان کے ماضی اور اس کے شہر چھوڑنے کی وجوہات پر تحقیق کر رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد
جب اسے وہ رپورٹ ملی تو بالاج کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے جو تفصیلات پڑھی اس سے یہ سب واضح ثابت ہو گیا کہ ریحان دراصل ایک ایسا شخص تھا جس نے کئی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کی زندگیاں برباد کی تھیں، اور عنایا اس کی آخری شکار تھی۔ یہ جانتے ہی بالاج کی اپنی سوچ پر اسے غصہ آنے لگا تھا کہ وہ کس قدر اندھا تھا کہ اس نے عنایا کو مجرم سمجھ لیا تھا۔ اسی اثنا میں ریحان کے شہر میں قدم رکھتے ہی حالات نے ایک بار پھر پلٹنا کھایا تھا۔ وہ بے شرمی سے واپس لوٹا تھا اور آتے ہی اس نے عنایا کے نمبر پر مسلسل کالز اور پیغامات کا تانتا باندھ دیا۔ اس نے عنایا کو دھمکی دی کہ اگر وہ کسی پرانی جگہ پر اس سے ملنے نہیں آئی تو وہ ان کے کچھ پرانے فوٹوز اور چیٹ سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا، جس سے عنایا کی موجودہ ازدواجی زندگی پوری طرح تباہ ہو جائے گی۔ عنایا جو پہلے ہی بالاج کی نفرت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، یہ سن کر اندر سے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنی جان بچانے اور عزت بچانے کے لیے سخت خوفزدہ تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بالاج کی نفرت کا سامنا کرے یا پھر ریحان کی اس نئی اور بھیانک دھمکی کا۔ عنایا نے فون کی اسکرین پر ریحان کا نام دیکھ کر ایک سرد آہ بھری۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ ایک عجیب سی نفرت تھی۔ اس نے کال اٹھائی اور انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، ریحان، میں اب وہ عنایا نہیں ہوں جسے تم جب چاہو ڈرا کر اپنی مرضی کے تابع کر لو گے۔ میری زندگی اب کسی اور کے نام ہے اور میں تمہیں دوبارہ اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دوں گی۔ اب تم مجھے مزید بلیک میل نہیں کر سکتے۔ میری طرف سے تم جو چاہو کر لو۔ عنایا کا یہ لہجہ ریحان کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر اس کی ہنسی کی آواز گونجی جو زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت دیکھ کر حیرت ہوئی عنایا، لیکن یاد رکھو حقیقتیں چھپانے سے نہیں مٹتی۔ میرے پاس تمہاری وہ تمام پرانی ویڈیوز اور چیٹس موجود ہیں جو اگر میں نے تمہارے اس نئے مالک بالاج کو دکھا دی تو وہ تمہیں زندہ در گور کر دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری کسی وضاحت پر یقین کرے گا؟ تمہاری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ کل رات 10 بجے وہی پرانی جگہ، ورنہ تیار رہنا اپنی تباہی کے لیے۔ اس نے فون بند کر دیا اور پیچھے عنایا کو ایک ایسے گرداب میں چھوڑ دیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا پورا وجود اس بلیک میلنگ کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا تھا۔ بالاج کو عنایا کی بے چینی اور اس کے فون پر آنے والی مسلسل کال سے شک ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اس کے چپکے سے ہی فون کی ٹریکنگ اور نگرانی کا انتظام کر لیا تھا۔ جب عنایا مقررہ رات کو گھر سے خاموشی سے نکلی تو بالاج اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اسے ایک ویران پارک کے کونے میں ریحان سے ملتے ہوئے دیکھ کر رک گیا، جہاں ریحان اپنی پرانی عادات کے مطابق عنایا کو ڈرا دھمکا کر واپس اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بالاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ سمجھ پاتی، بالاج نے ریحان کا گریبان پکڑ کر اسے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ ریحان جو اپنی چالاکیوں میں مگن تھا سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ بالاج اس پر کسی درندے کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والے ہر موقع میں وہ غصہ اور نفرت تھی جو اس نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنے اندر دبا کر رکھی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے دوبارہ چھونے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا اور ریحان کو دوبارہ سے زمین سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ عنایا سہم کر ایک طرف کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بالاج جو کل تک اس سے نفرت کرتا تھا آج اس کی عزت کی خاطر کسی کو جان سے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ ریحان جو اب تک لہو لہان ہو چکا تھا بالاج کے اس وحشیانہ روپ کو دیکھ کر بری طرح ڈر گیا تھا۔ ریحان جو بالاج کے اس وحشیانہ تشدد سے نڈھال ہو چکا تھا اور موت کے خوف سے کانپ رہا تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ اگل دیا جسے وہ اب تک چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے ہانپتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا، میں نے عنایا کو کبھی نہیں چاہا تھا، وہ تو بس میری ایک شرط کا شکار تھی۔ میں نے اسے نکاح کا جھوٹا خواب دکھایا، اسے جذباتی طور پر بلیک میل کیا اور اس کے سادھے پن کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ وہ ہر بار مجھ سے نکاح کا مطالبہ کرتی تھی مگر میں اسے ٹال دیتا تھا کیونکہ میرا مقصد صرف اس کا استحصال کرنا تھا۔ وہ بے قصور تھی، اس نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا جبکہ میں نے اسے صرف اپنی وقتی تسکین کے لیے ہی استعمال کیا اور پھر اسے بیچ راستے میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ وہ تو خود ایک آسیب کی طرح میری زندگی سے پیچھے چھڑانا چاہتی تھی، لیکن میں ہی اسے بار بار اپنی دھمکیوں سے ڈرا کر بلاتا رہا۔ ریحان کے ان الفاظ نے پارک کی خاموش فضا کو جیسے منجمد کر دیا تھا اور بالاج کے ماتھے پر پڑتی ہوئی غصے کی لکیریں ایک دم ساکت ہو گئیں۔ ریحان کے اعتراف کے بعد جیسے پارک میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ بالاج کا ہاتھ جو ریحان کے گریبان پر تھا آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ گیا اور وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے کانوں میں ریحان کے الفاظ گونج رہے تھے جس نے اس پر حقیقت کا ایک بھیانک انکشاف ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر عنایا کو دیکھا جو سہمے ہوئے قدموں سے دور کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جس نے بالاج کی انا کے
تمام تر قلعے زمین بوس کر دیے۔ وہ اپنے کیے پر شدید شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے عنایا کو گھر کے کونے کونے میں ذلیل کیا، کیسے اس کے آنسوؤں کو ڈرامہ قرار دیا، اور کیسے اس نے اس معصوم لڑکی پر وہ الزامات لگائے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بالاج کو اپنا آپ ایک درندہ محسوس ہونے لگا، ایک ایسا جاہل انسان جس نے حقائق جانے بغیر اپنی ہی بیوی کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اس کے دل میں عنایا کے لیے اب نفرت کی جگہ ایک گہری تڑپ اور پچھتاوا جنم لے رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس کے سامنے جانے کے بھی قابل نہیں ہے، مگر اب عنایا کی اس تکلیف کا مداوع ہی کرنا تھا جو اس نے خود ہی اسے دی تھی۔ عنایا کی طرف بڑھا، اس کے قدموں میں وہ پہلے والی درندگی نہیں بلکہ ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ جیسے ہی وہ عنایا کے قریب پہنچا، عنایا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ اسے لگا کہ شاید وہ اسے ایک بار پھر مارنے یا ذلیل کرنے آیا۔ بالاج نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی آواز کو جتنا نرم ہو سکا کیا۔ عنایا، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، بس میری بات سنو۔ وہ وہیں رک گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تم پر جو بھی الزامات لگائے، تمہیں جو اذیت دی، میں اس کے لیے تم سے کیسے معافی مانگوں؟ میں ایک اندھا انسان تھا جس نے سچائی کی بجائے اپنی انا کی سنی۔ تم مجرم نہیں تھی، میں تمہارے لیے ایک ظالم ثابت ہوا۔ میری سزا یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، میری سزا یہ ہے کہ میں نے تمہارا اعتماد توڑ دیا ہے۔ پلیز ایک بار میری طرف دیکھو، مجھے خود پر اس قدر نفرت ہو رہی ہے کہ میں تمہیں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ عنایا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ اب صرف معافی کا طلبگار تھا، ایک ایسی معافی جس کی امید کرنا بھی اسے اپنی بہت بڑی جسارت لگ رہی تھی۔ عنایا نے بالاج کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی محبت یا احترام نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سناٹا تھا جو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور ایک ٹھنڈی اور کرخت آواز میں بولی، معافی مانگ لینے سے گزرے ہوئے دن واپس نہیں آتے بالاج۔ تم نے صرف میرا جسم نہیں، میری روح کو بھی زخمی کیا ہے۔ جب مجھے تمہارے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب تم نے مجھے تانوں اور نفرتوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وہ وہاں سے مڑ کر چل دی۔ بالاج اسے آوازیں دیتا رہا، لیکن عنایا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گھر میں پہنچ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اگلے کئی دنوں تک اس نے بالاج سے دوری اختیار کر لی۔ وہ اس کے سامنے آتی تو نظریں جھکا لیتی، اس کے کیے کام کرتی، لیکن کوئی بھی بات نہ کرتی۔ بالاج جب بھی اسے منانے کی کوشش کرتا یا اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتا، عنایا خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ اس کا یہ رویہ بالاج کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا، کیونکہ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو دیوار اس نے عنایا کے گرد نفرت کی بنائی تھی، اب عنایا نے وہی دیوار اپنے اور اس کے درمیان کھڑی کر لی تھی۔ اس کے لیے یہ دوری بالاج کی کسی بھی چیخ و پکار سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ بالاج نے سمجھ لیا تھا کہ معافی کے الفاظ عنایا کے زخم بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اندر کی رہی صحیح انا کو بھی مکمل طور پر دفن کر دیا اور ایک نیا عزم لے کر اٹھا۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ اسے مجبور نہیں کرے گا، بلکہ اپنے عمل سے اس کا اعتماد دوبارہ جیتے گا۔ وہ اب روزانہ کی بنیاد پر عنایا کے لیے چھوٹے چھوٹے ایسے کام کرنے لگا جو اس کی توجہ اور خلوص ظاہر کرتے تھے۔ کبھی وہ اس کی پسند کی کتاب لا کر خاموشی سے اس کے کمرے کی میز پر رکھ دیتا، تو کبھی اس کی پسندیدہ مٹھائی یا پھر پھول۔ جب بھی عنایا گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی، بالاج دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا۔ اب اس کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ ایک پچھتاوا اور ایک نرم سی التجا ہوتی تھی۔ وہ اب عنایا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے لگا، اور جب بھی گھر والوں کے سامنے موقع ملتا، وہ عنایا کی عزت اور وقار دینے کی پوری کوشش کرتا۔ اگر کبھی عنایا کسی کام میں تھک جاتی تو وہ بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ ہٹا دیتا۔ بالاج نے اپنی تمام تر توجہ عنایا کی ذہنی کیفیت کو پرسکون کرنے پر لگاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس طرح اس نے دھیرے دھیرے اسے اپنی نفرت سے زخمی کیا تھا، اسی طرح اسے صبر اور محبت کے ساتھ دوبارہ سے اس کے دل میں جگہ بنانی ہوگی۔ وہ اب ہر اس لمحے کا منتظر رہتا جہاں عنایا کے چہرے پر تھوڑی سی بھی مسکراہٹ آ سکے، کیونکہ یہی اس کی نفرت کے خاتمے کا پہلا قدم تھا۔ ریحان، جسے اپنی رسوائی اور عنایا کے ہاتھ سے نکل جانے کا شدید قلق تھا، اب انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عنایا اپنی زندگی میں سکون پائے۔ اس نے بالاج اور عنایا کی بدلتی ہوئی قربت کو دور سے دیکھا تو اس کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک رات جب وہ جانتا تھا کہ بالاج گھر پر موجود نہیں ہوگا، اس نے عنایا کو دوبارہ ہراساں کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے گھر کے باہر سے عنایا کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دینا شروع کی اور یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کی کہ عنایا ابھی بھی اس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس نے ایسے جعلی ثبوت تیار کیے جو بالاج کے سامنے عنایا کی رہی صحیح ساکھ کو بھی ختم کر سکتے تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بالاج کا عنایا پر سے دوبارہ اعتماد اٹھ جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں۔ ریحان کا یہ نیا وار بہت خطرناک تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بالاج کا ماضی میں عنایا کے بارے میں رویہ کیسا رہا تھا، اور وہ اسی شک کی آگ کو دوبارہ سے ہوا دے کر عنایا کی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دینے کے در پہ تھا۔
ریحان نے اپنی گھٹیا حرکتوں کا سلسلہ تیز کر دیا اور عنایا کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور نامعلوم پیغامات کا سہارا لیا۔ ایک دن جب عنایا گھر کے صحن میں تھی، اسے ریحان کا ایک دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا جس میں اس نے دوبارہ سے جھوٹی کہانیاں بنا کر بالاج کے سامنے لانے کی دھمکی دی تھی۔ عنایا نے یہ دیکھ کر بری طرح لرز گئی۔ اس کا لگا کہ شاید اب بالاج کا صبر بھی جواب دے جائے گا اور وہ دوبارہ سے اس پر شک کرے گا۔ اسی وقت بالاج گھر میں داخل ہوا اور عنایا کو ساکت پریشان حال دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس آیا۔ جب اس نے عنایا کے فون پر ریحان کی دھمکیاں دیکھی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی مضبوطی آ گئی تھی جو عنایا نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بالاج نے فوراً عنایا کا فون اپنے ہاتھ میں لیا اور ریحان کو اسی وقت جوابی کال کی۔ اس کی آواز میں ایسی دھمکی تھی کہ دوسری طرف سے ریحان کی سانسیں ہی رک گئیں۔ بالاج نے گرجدار لہجے میں کہا، اگر اب تم نے میرے گھر کی طرف، میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں قانون کے سہارے کے بغیر ہی تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم دوبارہ کبھی کسی عورت کو دکھ دینے کے قابل نہیں رہو گے۔ اب تم کسی کی زندگی برباد نہیں کرو گے، کیونکہ اب میں اس کے سامنے ایک ایسی دیوار بن کر کھڑا ہوں جسے تم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت پار نہیں کر سکتی۔ اس نے فون بند کر کے عنایا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے۔ بالاج نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے یہ یقین دلایا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ اس لمحے عنایا کو احساس ہوا کہ بالاج اب اس کے لیے صرف شوہر نہیں بلکہ ایک ایسی ڈھال بن چکا ہے جو اسے ہر طوفان سے محفوظ رکھنے کا عہد کر چکا ہے۔ بالاج کی اس غیر متزلزل حمایت اور حفاظت نے عنایا کے دل میں جمی ہوئی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ وہ جو اب تک بالاج کی طرف سے ایک قدم آگے بڑھنے پر 2 قدم پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی، اب اس کے تحفظ کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک رات جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی، بالاج نے آہستہ سے آ کر اس کی مدد کرنی شروع کی اور اس بار عنایا نے اسے روکا نہیں۔ وہ بالاج کی آنکھوں میں جھانکتی رہی جس میں اب پچھتاوا نہیں بلکہ ایک گہری چاہت اور اپنائیت تھی، وہ چاہت جو اب اسے اپنی ذات سے زیادہ عنایا کی خوشیوں کا خیال رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عنایا کو احساس ہوا کہ بالاج نے اپنی انا، ضد اور اپنے شکوک کو مکمل طور پر ترک کر دیا ہے صرف اسے پانے کے لیے۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل جو اب تک بند تھا آہستہ آہستہ بالاج کی محبت کی دستک پر گھلنے لگا۔ اس کے اندر چھپا وہ پیار جسے اس نے زخموں کی وجہ سے بہت گہرائی میں دفن کر دیا تھا، اب بالاج کے خلوص کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ بالاج سے نفرت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس شخص نے اسے ایک نئی زندگی، ایک نئی شناخت اور سب سے بڑھ کر وہ بھروسہ دیا تھا جس کی اسے زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ عنایا کے لبوں پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری اور اس کے دل میں بالاج کے لیے ایک ایسی محبت نے جنم لیا جو اس کے تمام دکھوں کا مداوع کر سکتی تھی۔ اس رات گھر کا ماحول ایک عجیب سی سکون آمیز تبدیلی کے ساتھ بدل چکا تھا۔ عنایا نے اپنی کتابیں الماری سے سمیٹی تو دیکھا کہ بالاج اسے کتنی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالاج کے قریب گئی، اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی جھجک یا خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے آہستہ سے بالاج کا ہاتھ تھاما جو اس کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بالاج جو اتنی دیر سے صرف ایک اشارے کا منتظر تھا، اسے محسوس ہوا کہ جیسے سالوں کا فاصلہ ایک لمحے میں سمٹ گیا ہو۔ اس نے عنایا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے دل کے قریب کر لیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان پہلی بار اعتماد کی وہ مضبوط اور ڈور بندھی تھی جس کی بنیاد اب شک و شبہات پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے مکمل سپردگی پر تھی۔ عنایا نے بھی اپنا سر جھکائی ہوئی آنکھیں اٹھا کر بالاج کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کبھی یہاں تک پہنچ پائیں گے، لیکن تمہاری بدلتی ہوئی محبت نے مجھے یہ یقین دلایا کہ انسان بدل سکتا ہے۔ بالاج نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی اسے تنہا یا شک کے دائرے میں نہیں چھوڑے گا۔ یہ صرف ایک معافی کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی نئی محبت کا آغاز تھا جب تقدیر کی کسی بھی طوفان سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی یہ ہم آہنگی ان کی زندگیوں کو ایک نئے خوشگوار اور پرسکون سفر پر گامزن کر چکی تھی۔ ریحان کے انجام کے ساتھ ہی عنایا کی زندگی سے خوف اور تلخی کا بوجھ بھی ہمیشہ کے لیے اتر گیا تھا۔ بالاج نے اب اپنے دل کے دروازے عنایا کے لیے مکمل طور پر کھول دیے تھے۔ اس نے نہ صرف عنایا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا بلکہ اس کی خودداری، اس کی ہمت اور اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو بھی اپنا لیا۔ اس نے عنایا سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کا کھویا ہوا اعتماد اور عزت واپس دلائے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ عنایا کے لیے بالاج کا یہ رویہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا اور اس نے بھی بالاج کے لیے اپنی محبت اور وفاداری کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا۔ ان کی ازدواجی زندگی ایک نئی اور روشن باب میں داخل ہو چکی تھی۔ اب گھر میں شک و شبہات کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی اور تلخ جملوں کی جگہ محبت بھری گفتگو نے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے، ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور اپنے آنے والی زندگی کے سنہرے خواب بنتے۔ بالاج جو کبھی عنایا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کے بغیر ایک پل گزارنا بھی مشکل محسوس کرتا تھا۔
یہ دونوں کے لیے ایک نئی شروعات تھی، جہاں ماضی کے زخموں پر محبت کا مرہم لگ چکا تھا اور مستقبل کی راہوں میں صرف سکون، مسکراہٹیں اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ان کی یہ نئی زندگی اب محبت کے ان حسین رنگوں سے سج گئی تھی جن کا دونوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔